السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الوهاب، جعل الجماعة نجاة والفرقة سببا للعذاب، وأمر سبحانه بوحدة الصف وجمع الكلمة والائتلاف، ونهى عن كل ما يحدث التفرق والاختلاف. ارشاد فرما رہے ہیں وأشهد أن لا إله إلا الله وحده مسلمان لا شريك له لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ دینے کے بعد وإلهنا خاف آج کے دن وإلهكم إله واحد اس بات کا اقرار ہے لا إله إلا هو الرحمن کہ میرا رب ایک ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے، وأشهد أن محمدا اور میں گواہی دیتا ہوں ورسوله محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ والاجتماع آپ نے ونهى عن امت کو اتفاق کا حکم ارشاد فرمایا جمع الله اور اختلاف سے بچنے کی نصیحت فرمائی هذه الأحوال اور أمره بإبلاغ الرسالة اس رسالت نبوت کو پہنچانے کا ذمہ دار علماء کو بنایا ہے۔ إني رسول الله إليكم اے لوگو، میں تمہاری طرف له ملك السماوات سب کی طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ والأرض لا إله إلا هو يحيي اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صلى الله عليه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، تسليما كثيرا. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ فيا أيها المسلمون اے مسلمانوں، اتقوا الله تعالى اللہ سے ڈرتے رہو والتزام شرعه اور اس کی شریعت کی پابندی کرو لتكونوا من المصلحين الفائزين. آپ کے اس کام سے دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔ حدود الله ومن یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں يدخله جنات جن کی پیروی کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وذلك الفوز العظيم. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، إن من حفظ حدود الله تعالى اللہ کی شریعت کی پابندی في شيء من العبادات لغير الله. اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کرنا۔ إن الحكم إلا لله سارے حکم اللہ کا ہے، تعبدوا إلا إياه. کسی اور کی عبادت جائز ذلك نہیں۔ الدين القيم ولكن أكثر الناس لیکن اکثر لا لوگ يعلمون. نہیں جانتے کہ اس فمن میں كان کمی من بیشی أهل نہ ہو جائے۔ التوحيد كان من أهل الهداية وكانت له النجاة والعاقبة الحميدة. توحید کی پابندی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وبعثنا في كل أمة رسولا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے الله واجتنبوا الطاغوت. اور یہ کہہ دیا منهم من هدى الله کہ ایک اللہ کی ومنهم من عبادت حقت عليه اور الضلالة. غیر اللہ سے اجتناب۔ فسيروا في الأرض بس وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جاؤ دیکھو اور سنو زمین میں نافرمانی کرنے والوں کا کیا حشر ہوا۔ لا إله إلا الله کوئی معبود نہیں اس کائنات میں الله إلها آخر. صرف سوائے ایک اللہ کے، لا إله إلا هو اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں هالك إلا وجهه اور اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی رضامندی نہیں۔ كما قرر جل وعلا اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا لنبيه محمد اپنے نبی پر یہ ارشاد فرما کر بقوله محمد رسول محمد اللہ کے رسول ہیں ما كان محمد ابا احد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، رسول الله لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ خاتم النبيين وكان الله بكل شيء بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ هذه الشهادة تقتضي تصديق أخباره یہ گواہی أمره اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے نبی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزوں کی پابندی اور اپنے مال سے غریبوں کی امداد
في المنافع العامة. یہ قال الله تعالى اللہ کا ارشاد ہے، وأقيموا الصلاة نمازیں قائم کرو والزكاة اور زکاتیں دیتے رہو، ومما أمر الله سبحانه اور جو کچھ اللہ نے صيام شهر حکم ثابت رمضان. کیا ہے قال الله کہ رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں، فمن شهد منكم الشهر اور فليصم. رمضان میں جو زندہ ہو اور صحت مند ہو تو روزے رکھے۔ حج بيته الحرام. اسی طرح جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آئے اور حج کرے۔ یہ ارکان اسلام خمسہ ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جو اللہ کی گواہی دے دیتا ہے اور نبی کو محمد رسول اللہ تسلیم کر لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کے لیے تیار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور ایمان سے مراد کہ اللہ پر یقین رکھنا، اس کی کتاب پر یقین رکھنا، اس کے رسولوں پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، اور یاد رکھو تمہیں عبادت کرو اللہ کی اس طرح جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ منزل نہ پہنچ سکے تو اتنا تو ضرور یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا دین ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، اور اس دین میں کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ جو تقوی میں جتنا اچھا ہے اتنا ہی وہ اچھا مسلمان ہے۔ یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام ہیں، ان کو پامال کرنا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری عزت اور تمہارے مال سب کی حفاظت اسلام نے کر دی ہے۔ قال الله تعالى ارشاد ربانی ہے، آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم یاد رکھو لوگوں، تمہیں مختلف قبائل مختلف زبانوں میں پیدا کرنا اللہ کی نشانی ہے، لیکن تم میں افضل اور بہتر وہ ہے جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہذا امت میں اختلاف اور خلاف کو ہوا مت دو، اتفاق اور محبت کو پیدا کرو، اور یاد کرو کہ تمہیں اسلام دے کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جبکہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، مر رہے تھے۔ اللہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ مسلمان ہونے کے بعد تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ بھی مانو اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر کے تمہیں ایک جماعت بنا دیا۔ ارشاد ربانی، جو اختلاف کرتے ہیں دین میں وہ آپ میں سے نہیں ہیں، ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ اس اختلاف کو چھوڑ دیں اور اتفاق پیدا کریں۔ ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے نبی کے باتوں میں اختلاف کیا اور جھگڑے میں پڑ گئے اور بکھر گئے۔ تم اتفاق رائے کو پیدا کرو اور ایک امت بنو اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں سے بچتے رہو، اور بلا شبہ جو حسد اور مفسدین ہیں ان سے اپنا تعلق توڑ دو۔ بس حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال جانو، اور دونوں کو مختلف نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے
تراحمهم آپس میں محبت و مودت کی، جیسے ایک بدن کا کوئی حصہ اگر بیمار ہے تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح امت محمد میں اگر کچھ لوگ تکلیف میں ہیں تو ساری امت کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ لہذا جماعت بندی کو اختیار کرو اور اجتماعیت کو، اجتماعی شکل کو اختیار کرو اور مل جل کر رہو، اختلاف سے بچتے رہو۔ یاد کرو اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا یہ لوگ بدک گئے اور یہ لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، اور جو لوگ اتفاق رائے کو پیدا کرتے ہیں وہ اسی راستے پر ہیں۔ على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن بل والعالم أجمع، ولهذا أمر الله تعالى المسلمين عند النزاع اس طرح بنتی ہیں جب وہ اتفاق کو پیدا کرتی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اطيعوا الله وأطيعوا اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو فإن تنازعتم اور في اپنے شيء امیر کی تابعداری کرو، الله والرسول اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، ذلك خير یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وقال تعالى ارشاد وما ربانی، اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله یاد رکھو ذلكم الله ربي اختلاف کی شکل میں اللہ کے حکم کو سامنے لاؤ اور اس کی تابعداری کرو۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي ارشاد ربانی ہے، ہم نے کتاب اتاری تمہارے پر تاکہ تم اس کی پیروی کرو اور اس کی روشنی میں اپنی راہوں کو تلاش کرو، ایک دوسرے پر شفقت و محبت قرآن کا حکم ہے۔ اے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو نرم کر دیا تو یہ سارے آپ کی طرف جھمگٹے میں آ گئے۔ ارشاد ربانی ہے، بس اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو، اختلاف کو چھوڑ دو وگرنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور یاد رکھو تابعداروں کے لیے اللہ نے ایسے باغیچے تیار کر کے رکھے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، درگزر کر دینے والے، رحم کر دینے والے ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور شریعت تو آئی اسی کام کے لیے ہے کہ لوگوں میں محبت پیدا کی جائے، اجتماعیت پیدا کی جائے۔ اور یاد رکھو اپنی بیویوں کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں کا حق ادا کرنا۔ اور تمہارے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم دوسروں پر شفقت و محبت سے پیش آتے ہو۔ تم میں سے کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی سے محبت نہ کرے۔ اور یاد رکھو خیر کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مت دو۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن تم اس کی بات نہ ماننا۔ بس جو لوگ فرقہ بننے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یاد کرو کہ غلطی کی بنیاد پر بھی کسی کو برا نہ کہو۔ بس ہمیں چاہیے کہ آج اللہ رب العالمین
تؤدى جماعة كما بس في اجتماعكم اليوم جس طرح آج تم عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے ہو، ایک امت بن کر، ایک کمیونٹی بن کر، ایک اسلام کے نیچے اور ایک دین کے نیچے، اسی طرح ساری زندگی تم اجتماعیت کی زندگی گزارو. اور یاد رکھو اللہ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس کو تم ان پر بھی خرچ کرو جو تمہارے مسکین اور غریب اور فقیر اور کمزور ہیں. شریعت اسلام آج حکم دیتی ہے کہ جھگڑے والوں کو ساتھ مت دو اور اسلام کی دعویداری میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ارشاد ربانی ہے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس بھائی بھائی کی خیر خواہی کرے. اور یاد رکھو اپنی اولاد کو مسلمان بنانا، ان کی تربیت کرنا، ان کے دین کے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. بس میرا راستہ سیدھا یہ ہے، تو جو اس پر چلے گا وہ میری تابعداری کرے گا، اور جو اس سے اختلاف کرے گا وہ بھٹک جائے گا. بس چاہیے تمہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے رسول نے بے شمار حدیثوں میں بڑوں کی باتوں کو سننا. اے ایمان والو، اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی تابعداری کرو، اور اپنے بڑے کی تابعداری کرو. ارشاد رسول، مسلمان پر اپنے بڑے کی بات کو سننا واجب ہے، ضروری ہے، اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا اس پر فرض ہے. لوگوں کو اللہ کی تابعداری اور نبی کی تابعداری پر لگاؤ، اور بلا شبہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کو سیدھے راستے پر چلائے اور اختلاف سے بچائے. ہاں، آج سارے مسلمان ایک طریقے پر، ایک عبادت میں، ایک ہی سمت میں، ایک ہی وقت میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امت اسلام ایک ہے. لہذا اپنی زندگی میں اس ایک ہی کو برقرار رکھو. اے ایمان والو، جس مسلمان کے اختیار میں جو بھی طاقت ہے وہ مسلمانوں کے اتفاق رائے کو بنانے میں خرچ کرے. اللہ کے رسول کو فرمانا کہ آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا مت کرو، خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت، اور اختلاف مت کرو، اتفاق پیدا کرو. بس تم اس اجتماع سے یہ سیکھ کر جاؤ کہ امت ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے. لہذا تم نے ایک ہو کر رہنا ہے. یاد رکھو جس کسی نے بھی شریعت کی خلاف ورزی کری تو اس نے اپنا نقصان کرا. اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، تمہیں یہاں یہ نصیحت ملنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بلال کو حکم کیا کہ اذان دیں. انہوں نے اذان دی تو پھر آپ نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھائی اور عصر کی نماز با جماعت پڑھائی اور دعائیں کری یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ مزدلفہ چلے گئے اور آسانی سے سکینہ اور وقار اور سکون اور اطمینان کے ساتھ، بھگدڑ نہیں، بھاگ دوڑ نہیں، آرام آرام سے عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جاؤ. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز 2 رکعت وہاں پڑھ کر سو جاؤ، آرام کرو. اور صبح اٹھتے ہی
فرمى جمرة العقبة اور بعد طلوع فجر کی نماز الشمس پڑھنے کے ب7 بعد حصيات مینا کی طرف روانہ ہو جاؤ وذبح هديه وحلق اور وہاں پہنچ کر ثم طاف طواف الإفاضة 7 کنکر شیطان کو مارو اور واپس آن کر اپنی قربانی کو ذبح کرو ويرمي الجمرات اور اپنے بعد الزوال يدعو الله عند الصغرى بقیہ ایام میں ورخص لأهل سوال کے بعد في ترك کنکریاں ماری جائیں گی شیطان کو. یہ طریقہ حج ہے، اس کو سمجھ لو اور اس پر عمل کر لو. المكث بمنى إلى اليوم 13 وهو الأفضل 13 ذی الحج تک مینا میں باقی رہنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن میں اپنے اعمال پورے کر کے چلے جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں. اے بیت اللہ کی حج کرنے والوں، ہم تمہیں مغفرت اور کی دعائیں کرتے ہیں اور تمہارے لیے بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں اور تمہارے آنے کو اللہ قبول فرما لے. الحمدللہ اس حج کے فراغت کے بعد مسلسل دعا کرتے رہے. آپ بھی دعا میں شامل رہو. اور جس پر کسی کا حق ہے تو وہ حق اس کو ادا کر دے. اللہ رب العالمین ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے، امت کو متحد کر دے. حدیث میں ہے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرو تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. بے شک یاد رکھو، آج حکومت سعودی عرب نے حجاج کے لیے جو سہولتیں مہیا کری ہیں، یہ ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں. محمد بن سلمان اور ملک سلمان، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے اور حجاج کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیں. سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز، ہم ان کے لیے ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا سبق دینے میں ان کے اس کردار کی تعریف کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے. اے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لے اور جو کوئی ان سے برائی کرتا ہے اس کے شر سے انہیں محفوظ کر دے. ان کو اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ واپس لوٹا دے اور ان کی ضروریات کو پورا فرما دے اور تمام مسلمانوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دے اور ان کے اندر اخلاص پیدا فرما دے اور تو اپنی مہربانی سے ان کے کاموں کو انجام کر دے. اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے. ہمیں اچھے اخلاق، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. ہم درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر اور تمام انبیاء پر اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں.